کوئی ایک لمحہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے تو کیا ہوگا؟ اگر بائبل مقدس کا کوئی ایک حوالہ ایسی امید فراہم کرے جس سے آپ ماضی کی تمام تلخ باتیں بھول جائیں اور آنے والے وقت کے لیے پر امید ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ بائبل مقدس کے ان طاقتور صفات کا مطالعہ کرنا آپ کو وہ اعتماد فراہم کرے گا جس کی آپ کو قدم قدم پر ضرورت ہے۔ یہ کلام ہم پر خدا کی مرضی کو ظاہر کرتا ہے جو ہمارے اندر زندگی بھرنا چاہتا ہے۔ اس کے وعدے ہماری زندگی میں تکمیل کے منتظر ہیں، اور انہی میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ آپ کو کبھی رد نہیں کرے گا۔ خدا اپنے وعدے کے مطابق آپ کو چنتا اور بلاتا ہے۔ آپ کی زندگی کس قدر تبدیل ہو جائے گی جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اپنی زندگی کی ہر ایک آزمائش پر آپ فتح مند ہو سکتے ہیں، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ کیا اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے کہ تقریباً 2000 سال پہلے لکھے گئے یہ سادہ سے الفاظ کی ترتیب اتنی زبردست ہو سکتی ہے؟ یہ کون سا باب ہے؟ رومیو باب نمبر 8، جو بائبل مقدس میں ایک عظیم ترین باب ہے۔ عزیزو، میرا نام ڈیوڈ جرمایا ہے۔ میں آپ کو زندگی کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو اسکول کے دور میں لے جانے والا ہوں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ اسکول میں آپ کو 2 مختلف ادوار کے درمیان فرق کی وضاحت کرنے کے لیے ایک خاص مضمون لکھنے کو کہا جاتا تھا؟ پولس رسول نے بھی رومیو کے نام خط اس کے 8ویں باب کی آیات 5 سے 11 کے درمیان یہی کچھ کیا ہے۔ رومیو باب 8 بائبل مقدس میں سے ایک عظیم ترین باب۔ آج ہم اس کا دوسرا پیغام دیکھیں گے۔ پولس رسول کی طرح اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جسم ہماری پرانی انسانیت ہے، جبکہ روح میں ہم اثر نو نئے ہو جاتے ہیں۔ مجھے انتہائی قوی امید ہے کہ آج کے اس خاص پیغام میں آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے، جس کا عنوان ہے روح اور جسم۔ زندگی کے سفر کے اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ہم رومیو کے نام خط باب نمبر 8 کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس سے ایک پہلے باب کا یعنی باب نمبر 7 کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمیں اس کے متعلق بیان کر رہا ہے جب ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس باب میں میں، میرا اور میرے الفاظ بہت زیادہ ہیں۔ پھر جب ہم باب نمبر 8 میں آتے ہیں تو ایک بڑی تبدیلی واقع ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر یہ تمام الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ پولس رسول مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں بات کرتا ہے، جیسا کہ کہیں پر وہ آدم اور مسیح کے متعلق بات کرتا ہے، بعض جگہوں پر وہ غلامی اور آزادی کی بات کرتا ہے، بعض جگہوں پر وہ موت اور زندگی کے بارے میں بات کرتا ہے، لیکن یہاں پر وہ جسم اور روح کے فرق کو واضح کرتا ہے۔ وہ ہمیں سکھانے جا رہا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے حوالے سے مسیحی زندگی کے بارے میں کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں ہر لحاظ سے سمجھنے کی اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ میں آپ کی روح کے ذہن کے متعلق دیکھیں گے۔ رومیو باب 8 اور اس کی آیت نمبر 5 سے 8 کے درمیان یوں بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو یہ بہت ہی خاص الفاظ ہیں۔ ان کو بغور سنیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے، کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے، اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہے وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ ان آیات میں پولس رسول نے 2 مختلف سوچوں کو، 2 مختلف پہلوؤں کے تصادم کو اور فرق کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو جسمانی ہے وہ ہمیشہ جسمانی سوچ ہی سوچیں گے، یعنی دنیاوی سوچوں میں مبتلا رہیں گے، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں
ہمیشہ مگن رہتے ہیں، وہ روحانیت میں ترقی کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر جو ترجمے میں لفظ استعمال ہوا ہے خیال کے لیے، وہ دراصل یونانی زبان کے لفظ سے اخذ کیا گیا ہے، جو کہ اس بات کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کو کس طریقے سے بیان کیا جائے، آپ کے ذہن میں کیا کچھ ہے۔ پولس رسول یہاں پر اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ہم روحانی بنیں اور اپنے آس پاس ہونے والی تمام چیزوں کو روحانیت کی عینک سے دیکھیں، روحانیت کی نظر سے دیکھیں، پھر ہی ہم در حقیقت سب چیزوں کو درست طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ آپ کو انتخاب کرنا ہوگا، یا تو آپ روحانی ہوں گے یا پھر آپ جسمانی ہوں گے، آپ دونوں نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس انتخاب کا جو چناؤ کا اختیار ہے وہ خدا نے خود آپ کو دیا ہے۔ چناؤ کا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ نے چننا ہے کہ آپ روحانی بننا چاہتے ہیں یا پھر جسمانی۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے اور اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو ہم اثر نو روح میں نیا جنم لیتے ہیں۔ یہ وہی پیغام ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ایک دن نیکودیمس کو بھی سنایا تھا، جس کو انہوں نے بیان کیا کہ جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے۔ یہاں پر جسمانی ذہنیت کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ دراصل جسمانی ذہنیت سے مراد ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ قاتل ہیں یا پھر بہت زیادہ ایسے کاموں میں ملوث ہیں جو کہ غیر قانونی ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ زیادہ تر جسمانی ذہنیت والے لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اس معاشرے میں عزت کا مقام بھی رکھتے ہیں۔ یہاں پر پولس رسول جس جسمانیت کی بات کر رہا ہے اور جسمانی ذہنیت کی بات کر رہا ہے، وہ یاد رکھیں کہ آپ کے اس جسم کے متعلق نہیں ہے۔ اس بات کو ہمیں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں تفصیل میں آپ کو اس کو بیان کرنا چاہوں گا۔ یہاں اسکرین پر آپ کو انگریزی حرف فلیش لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کی سپیلنگ ہے FLESH۔ اس کا آخری حرف H ہے، جس سے مراد ہم یعنی خداوند ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ باقی کے الفاظ کو الٹی سمت سے لکھتے ہیں تو غور کیجئے، یہ سیلف بن جاتا ہے، یعنی آپ خود، اور اس کے بغیر آپ اپنے آپ کو اپنی ذات کا محور بناتے ہیں۔ کسی نے مجھ سے ایک مرتبہ بڑی خوبصورت بات کہی کہ دراصل جسم ہماری وہ کیفیت ہے جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے پہلے تھی۔ لہذا جسم یہ آپ کا وجود نہیں ہے جو نظر آتا ہے، بلکہ یہ آپ کی ظاہریت اور آپ کا وہ وجود ہے جس کا تعلق اس زمین سے ہے۔ جسم دراصل روحانیت میں ایسی کیفیت کو کہا جاتا ہے جس میں آپ اپنی ذات کے لیے خود جیتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ مسیحی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ملحد ہو سکتے ہیں، آپ خدا کے انکاری ہو سکتے ہیں۔ عملی طور پر ہم دنیا میں رہتے ہوئے بعض مرتبہ اس بات سے بے خبر ہو جاتے ہیں کہ دراصل خداوند ہماری زندگیوں کا محور اور مرکز ہے۔ جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ خداوند ہی ہماری زندگی کا محور اور مرکز ہے تو پھر ہماری زندگی تبدیل ہوتی ہے۔ پھر ہم جسمانی نہیں بلکہ روحانی بنتے جاتے ہیں۔ اور اگلی بات میں یہی بیان کرنا چاہوں گا کہ روحانیت میں ہماری ذہنیت کیسی ہوتی ہے۔ آیت 5 اور 6 میں بیان ہے جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ یہ آیت ہم پر یہ بات واضح کر رہی ہے کہ مسیحیوں کا طرز زندگی دنیاوی اور جسمانی لوگوں سے قدرے بلکہ بہت مختلف ہوتا ہے، اور پولس رسول 6 آیت میں اسی بات پر زور دیتا ہے کہ یہ زندگی سے بھرپور ہے۔ خدا جو زندگی بخشتا ہے، خدا جو رہنمائی فرماتا ہے، وہ زندگی سے بھرپور ہوتی ہے، وہ اطمینان اور تسلی بخشتی ہے۔ ایک ایسا شخص جو کہ خدا کی مرضی کے تابع اپنے آپ کو کر دیتا ہے اور روحانی طور پر
اس کی ذہنیت خدا کی مرضی کے مطابق ڈھل جاتی ہے تو وہ دنیا میں خواہ جن بھی حالات کا سامنا کر رہا ہو ہمیشہ مطمئن ہی نظر آئے گا۔ میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جو مشکل حالات میں بڑی خوشی کے ساتھ خدا میں رہتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ وہ روحانیت میں خدا کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں، اور خدا تسلی اور تشفی اور اطمینان فراہم کرتا ہے جو کہ عام طور پر دنیا کی کوئی شے، کوئی ہستی، کوئی دولت، کوئی رتبہ، کوئی شہرت عطا نہیں کر سکتی ہے، لیکن خدا وہ عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، کلام خدا اسی لیے واضح کرتا ہے کہ جب ہم خدا پر ایمان لے آتے ہیں تو ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ رومیو 8 باب کی پہلی آیت بیان کرتی ہے، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ یوحنا باب 10 آیت 10 میں خداوند یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ کلام خدا میں بے شمار مرتبہ خداوند نے زندگی کا اور زندگی دینے کا اظہار کیا۔ یوحنا اسے یوں بیان کرتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدا واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ کیا یہ بہت ہی واضح نہیں ہے؟ کلام خدا بیان کرتا ہے، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں۔ اس کے علاوہ رومیو 14 باب کی آیت 17 میں یوں بیان ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ جب آپ روح القدس کے مسح سے سرشار ہو جاتے ہیں تو کیا آپ کی زندگی سے خوشی چلی جاتی ہے؟ لگتا ہے آپ غور سے پیغام نہیں سن رہے ہیں۔ پولس رسول اسی مدعے کو بیان کر رہا ہے کہ جب آپ مسیح میں آتے ہیں، مسیح کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو دنیا بھی اسی وقت آپ کو اپنی جانب کھینچ رہی ہوتی ہے، اور اس صورتحال میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ نے اپنا پورا دھیان خداوند کی طرف لگانا ہوتا ہے، اور پھر وہ آپ کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ چاہے دنیا میں آپ کے آس پاس کچھ بھی کیوں نہ ہو رہا ہو، اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ جتنی بھی مشکلات میں سے ہو کر کیوں نہ گزر رہے ہوں، آپ کے مالی معاملات جتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں، آپ کے لوگ آپ ہی کے خلاف کیوں نہ ہو جائیں، پھر آپ کو فکر نہیں ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح خود فرماتے ہیں کہ جب روح القدس تم میں آئے گا تو تم اطمینان پاؤ گے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ میں اس بات کا تجربہ اپنی زندگی میں کر چکا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی ایک دن اپنی زندگی میں ضرور اس کا تجربہ کریں گے۔ تقریباً 25 سال پہلے میں بہت بیمار پڑ گیا، اور جب ڈاکٹروں نے میرے مرض کی تشخیص کی تو یہ لیمفوما تھا، جو کہ کینسر کی ہی ایک شکل ہے، اور اس دور میں اس کا علاج بہت مشکل تھا اور کسی حد تک ممکن نہ تھا، اس سے بچنا بہت مشکل تھا۔ مجھے فوری آپریشن کے لیے ان کے بڑے کلینک میں بھیج دیا گیا، اور جب انہوں نے میرا آپریشن کیا تو مجھے مچھلی کی طرح اوپر سے نیچے تک سارا کاٹ دیا۔ آپریشن کے بعد مجھے اوپر والے فلور پر بھیج دیا گیا، اور مجھے یاد ہے کہ وہاں پر تمام بیڈ دائرے میں لگے ہوئے تھے اور نرسنگ اسٹیشن بالکل بیچ میں تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا کہ آپ اٹھ کر چلنے کی کوشش کریں، اور میں نے اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ یہ میری صحت کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو زبردستی اٹھایا اور اس نرسنگ اسٹیشن کے گرد ایک چکر لگایا۔ پھر میں نے تمام مریضوں کے کمروں کے سامنے سے چکر لگایا اور گھوم کر اپنے بستر کے سامنے پھر آ گیا۔ اس دن میرا مقصد صرف اور صرف وہ ایک چکر مکمل کرنا تھا، اور میں نے بڑی مشکل سے اس کو مکمل کیا۔ اگلے دن میں نے 2 چکر لگانے کا فیصلہ کر لیا، لہٰذا میں اپنے بستر سے اٹھا اور میں نے 2 چکر وہاں پر لگانے شروع کر لیے، اور میں نے یہ مکمل بھی کیے۔ اتفاق سے وہ ڈاکٹر جس نے میری سرجری کی تھی، وہ ایک نرس کو میرے متعلق بیان کر رہا تھا جب میں ان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ ان کی گفتگو میں سے ایک ہی جملہ مجھے اب تک یاد ہے۔ ڈاکٹر اس نرس کو بیان کر رہا تھا کہ کیلیفورنیا سے ایک پاسٹر ہے جس کو 4 درجے کا شدید کینسر تھا۔ یقین جانیے مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے 4 درجے کا کینسر ہو چکا ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ابتدائی جگہ پر ہے
اور اگر یہ تیسرے درجے پر ہوتا تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی۔ کسی طرح سے میں نے اس دن اپنے وہ 2 چکر مکمل کیے اور واپس اپنے بستر پر آ گیا اور بہت زیادہ سوچنے لگا۔ میں بہت خوف زدہ ہو گیا، لیکن جلد ہی خوف کی یہ تمام تر طبیعت مجھ سے دور ہو گئی جب مجھ پر خداوند نے یہ ظاہر کیا کہ میں اپنے آپ کو نہیں بلکہ خدا کا روح مجھے کنٹرول کر رہا ہے، وہ مجھ میں ہو کر کام کر رہا ہے اور وہی ڈاکٹروں کی رہنمائی بھی فرما رہا ہے۔ اور میں نے یہ مضبوط فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے حصے کا کام کروں گا اور خدا جو وہ کام کر رہا ہے وہ کرتا رہے گا، اور میں اگلے دن اٹھ کر 3 چکر ضرور مکمل کروں گا۔ میرے باہر چیزیں بہت بری ہو رہی تھیں، لیکن میرے اندر خدا کا روح کام کر رہا تھا، اور اسی سے مجھے تسلی، حوصلہ، قوت، طاقت اور دلیری مل رہی تھی۔ یقین جانیے ایسا ہی ہو رہا تھا، اور اس بات نے مجھے اس قدر مضبوط بنا دیا کہ مجھے اس بات سے قطع نظر کوئی فکر نہیں تھی کہ میرا آپریشن کس قدر وسیع ہوا تھا، مجھ میں کتنی شدید کینسر کی بیماری سرایت کر چکی تھی، مجھ میں اب روح القدس کام کر رہا تھا، روحانی طور پر وہ مجھے مضبوط بنا رہا تھا، تسلی دے رہا تھا، اور مجھ میں جب یہ بات سرایت کر گئی کہ خدا میرے ساتھ ہے تو میری تمام باہر کی فکریں ختم ہوتی چلی گئیں، بالکل ختم۔ لہٰذا یہ آپ کے ذہن اور آپ کے خیالات پر منحصر ہے کہ آپ کس سمت کو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ میں آپ کی روح کا پیمانہ ضرور آپ کو ماپنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو پولس رسول 9 سے 11 آیت میں یوں بیان کر رہا ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ پولس رسول براہ راست اور سیدھے الفاظ میں اس بات کی تفصیل کو بیان کر رہا ہے جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس پر زور دے رہا ہے کہ روح القدس آپ میں بستا ہے۔ آیت 9 میں وہ بیان کر رہا ہے، لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ مجھے بعض مرتبہ بہت حیرت ہوتی ہے جب کوئی ایماندار مسیح کو قبول کرتا ہے اور پھر مسیح میں زندگی گزارتا ہے، تو اسے بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اب اسے کچھ خاص کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ روح القدس کا بپتسمہ حاصل کر سکے۔ کچھ خادمین بھی اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ آپ کو روح القدس کا مسح حاصل کرنے کی اور روح القدس کا بپتسمہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ یہاں پر کلام ہمیں واضح طور پر یہ بات بیان کر رہا ہے کہ جب آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ میں خدا کا روح رچ بس جاتا ہے، وہ آپ میں بستا ہے۔ اور رومیو 8 آیت 9 اس بات کو واضح کرتی ہے، مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں۔ جی ہاں، جب آپ مسیح میں ہیں تو آپ میں خدا کا روح ہے، لیکن اگر آپ مسیح میں نہیں ہیں تو آپ میں خدا کا روح بھی نہیں بستا ہے۔ اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ میں خدا کا روح بستا ہے۔ کسی کو یہ کہنے کی اجازت مت دیں یا اپنے آپ کو اس بات میں مت الجھائیں کہ مسیحی ہونے کے بعد شاید آپ کو کچھ خاص کرنا پڑے گا روح القدس کا مسح حاصل کرنے کے لیے۔ کیا آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ مسیحی ہوتے ہوئے خدا کا روح آپ میں بسا ہوا ہے؟ اس کے لیے الگ سے آپ کو کوئی مشقت یا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف مسیح خداوند کو دل سے، روح سے، جان سے قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ وہی خداوند ہے، وہی آپ کا نجات دہندہ ہے، اور وہی اس زمین پر آیا اور اس نے آپ کے لیے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر نجات کا اور زندگی کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا۔ کیا آپ نے کسی صبح اٹھ کر یہ دعا کی ہے کہ اے خدا پاک روح، آج کا دن میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے، لیکن میں اسے مکمل طور پر آپ کے سپرد کرتا ہوں، برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیے۔ اب پولس بیان کرتا ہے کہ نہ صرف خدا کا روح آپ میں بستا ہے بلکہ وہ آپ کو متحرک بھی کرتا ہے۔
آیت نمبر 10 پر غور کریں، اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔ پولس رسول یہاں پر اس بات کو بھی بیان کر رہا ہے کہ ہم جب خداوند یسوع مسیح میں آتے ہیں تو ہم اپنی پرانی فطرت سے نکل کر آتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہم میں موجود رہتا ہے، لیکن خدا کا روح اس پرانی انسانیت سے کہیں زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے، جو ہم میں بستا ہے اور ہمیں اس پرانی انسانیت سے خلاصی اور چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ اور اسی لیے پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام لکھے گئے دوسرے خط 4 باب اور اس کی 16ویں آیت میں یوں بیان کر رہے ہیں، اس لیے ہمت نہیں ہارتے، بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے، پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نئی ہوتی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر آپ خدا کے روح القدس کو اپنے اندر کام کرنے نہیں دے رہے ہیں تو مسیحی ہونے کے باوجود بھی آپ آج بھی جسمانی اور دنیاوی لحاظ سے زندگی گزار رہے ہیں۔ روح القدس کو اپنے اندر کام کرنے دیجیے، خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر پورا ہونے دیجیے۔ سب مسیحی لوگوں میں خدا کا روح بستا ہے، لیکن ان میں فرق ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن میں خدا کا روح صرف بستا ہے لیکن وہ متحرک نہیں ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن میں خدا کا روح نہ صرف بستا ہے بلکہ وہ اپنا کنٹرول اس کے سپرد کرتے ہیں۔ اگلی یعنی تیسری بات بھی بڑی ہی دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ روح القدس آپ کو یقین دہانی کرواتا ہے، اور بائبل مقدس اس بات کی حقیقت کو ہم پر ظاہر کرتی ہے کہ روح القدس دراصل ہمارا انعام ہے جو کہ خدا کی طرف سے ہمیں ملا ہے، تاکہ اس زمین پر رہتے ہوئے ہم ہمیشہ کی زندگی کی طرف اپنے اس روحانی سفر کو پوری قوت اور ایمان کے ساتھ جاری رکھ سکیں، جو کہ خدا کی مرضی کے عین مطابق ہے۔ خدا باپ ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے، اس نے اپنا اکلوتا بیٹا زمین پر بھیجا تاکہ ہم زندگی پائیں، اور اب روح القدس اس اکلوتے بیٹے کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ میں اس بات کو مزید واضح کرنے کے لیے اس حوالے کو دوبارہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ آیت 11 کو دیکھیں، اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ ہمارے یہ بدنی جسم جو کہ اس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، جب ہم اس زمین پر اپنی زندگی پوری کر چکیں گے تو انہیں دفن کر دیا جائے گا، لیکن خداوند یسوع مسیح کی آمد پر یہ دوبارہ سے اٹھائے جائیں گے، یہ زندہ کیے جائیں گے، اور روح القدس کی قدرت کی بدولت، خدا کے فضل کی بدولت ہم روح میں نیا جنم اور نیا وجود حاصل کرنے کے قابل ہوں گے، کیونکہ ہم میں روح رچتا اور بستا ہے۔ ہم اپنے وجود میں روح القدس کی قدرت کی بدولت ایک نئی زندگی پائیں گے، اور یہ صرف اور صرف خدا کے روح القدس کی بدولت ہی ممکن ہے، اور وہ ہم میں ہمیشہ بستا ہے۔ مجھے H.A. آئرن سائڈ کی لکھی ہوئی یہ کہانی بہت پسند ہے، جس میں وہ بیان کرتا ہے کہ وہ جنوبی کیلیفورنیا کی جانب ٹرین پر جا رہا تھا تو ایک خانہ بدوش اس کے پاس آ بیٹھی۔ اس نے اس سے کہا کہ میں تمہیں تمہارے مستقبل کے بارے میں بتا سکتی ہوں، اپنی ہتھیلی مجھے دکھاؤ تو میں تمہیں آنے والے دنوں کے متعلق مکمل طور پر بتا دوں گی۔ آئرن سائڈ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم واقعی یہ کر سکتی ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں یہ کر سکتی ہوں، میں تمہیں تمہارے متعلق سب کچھ بتا دوں گی۔ آئرن سائڈ نے اس سے بیان کیا کہ میں اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنے ماضی اور اپنے حال کے بارے میں پہلے سے ہی جانتا ہوں، اور یہ کتاب میں درج ہیں، اور وہ کتاب اب بھی میری جیب میں ہے۔ اس نے اس سے کہا کہ کیا واقعی میں ایسی کوئی کتاب ہے جو تمہاری جیب میں اس وقت موجود ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، یہ میرے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں مجھے بتاتی ہے، میں اسے پڑھتا ہوں۔ لہٰذا اس نے اپنی جیب میں سے بائبل مقدس کو نکالا اور افسیوں 2 باب کی پہلی 2 آیات کو پڑھنا شروع کیا، جو یوں بیان کرتی ہیں، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ اس خاتون نے جب یہ دیکھا اور سنا تو وہ اس سے دور جا کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے مزید یہ نہیں سننا ہے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں ابھی اور سننا چاہیے۔
پھر اس نے چوتھی آیت سے لے کر چھٹی آیت تک اس کے لیے کلام کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا، جہاں بیان تھا، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھی تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلائے اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ اس نے اس کے بعد اس سے کہا کہ اس کتاب میں تمہارا ماضی، حال اور مستقبل سب درج ہے، اور میں یہ تمہیں تمہاری ہتھیلی دیکھے بغیر ہی بیان کر رہا ہوں، اس کے لیے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افسیوں باب 2 آیت 7 میں بیان ہے، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ یہ سننے کے بعد اس خانہ بدوش نے کہا کہ میں شاید غلط ٹرین پر چڑھائی ہوں اور اس پر آ کر غلط آدمی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ پولس رسول مسیحیوں کو یہ بات سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اس کو سمجھ پائیں کہ روح القدس کے وسیلے سے ہم بچائے گئے، اور روح القدس ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اس میں جئیں، اور روح القدس ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے بتائے گئے اس نجات کے راستے پر مضبوطی سے، قوت سے، ایمان سے آگے بڑھ سکیں، جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے بلاتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب خدا کا روح آپ میں بسا ہو۔ یہ بالکل جسمانی لحاظ سے بھی سوچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ جسمانی طور پر اچھے سے نہیں کھائیں پیئیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ بیمار پڑ جائیں گے، اور جسمانی لحاظ سے کمزور ہوتے 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 آپ ختم ہو جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی روحانی طور پر بھی آپ کو روح کو اثر نو، تازہ اور بالکل قوت سے معمور رکھنا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ میں آپ کو بیان کر دوں کہ جب آپ دعا میں ٹھہرتے ہیں اور خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں تو آپ دراصل اپنی روح کو روحانی غذا مہیا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی روح کی غذا دعا اور خدا کا کلام ہے، جن میں آپ نے بڑھنا ہے، مضبوط ہونا ہے، تبھی آپ روحانی طور پر سیر و آسودہ ہو سکیں گے۔ روح القدس آپ کو قدر مطلق خدا باپ کے ساتھ جوڑتا اور ملاتا ہے، اس لیے اسے اپنے میں صرف بسنے مت دیں، بلکہ اسے پورے طور سے کام کرنے دیجیے۔ زندگی کے سفر کے اس پروگرام میں شریک ہونے کا شکریہ۔ جتنا زیادہ ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم اتنا ہی زیادہ یہ جانتے ہیں کہ قادر خدا ہم سے تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ اگر آپ اس سے ایک مضبوط رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا ہے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کرنا ہے۔ اور اگر آپ ایسا کر چکے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کی گواہی دوسرے مسیحیوں کے سامنے بھی پیش کریں، یا پھر مقامی چرچ اور کلیسیا کے سامنے اس کی گواہی دیں، اور زندگی کے سفر میں آگے بڑھتے رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں اگلے پروگرام میں آپ کو ضرور دیکھنا چاہوں گا۔